تقویت الایمان کی سرگزشت۔ تقویت الایمان پہلی مرتبہ 1243 ہجری بمطابق 1826-1827 میں چھپی تھی، جب شاہ شہید امیر المؤمنین سید احمد بریلوی رحمہ اللہ اور جماعت مجاہدین کے ہمراہ وطن مالوف سے ہجرت کر کے جا چکے تھے اور ہندوستان کی آزادی و تطہیر کے لیے جہاد بالسیف کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب 1379 ہجری بمطابق 1960 عیسوی ہے۔ گزشتہ 138 برس کی مدت دراز میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کتاب کتنی مرتبہ تباہ ہوئی۔ سرسری اندازہ ہے کہ 40-50 لاکھ سے کم نہ ہوگی۔ کروڑوں آدمیوں نے اسے پڑھا اور ہدایت کی روشنی حاصل کی۔ یہ ایسا شرف ہے جو تقویت الایمان کے سوا اردو کی کسی دوسری کتاب کو شاید ہی نصیب ہوا ہو۔ اس کے خلاف غلط فہمیوں اور غلط بیانیوں کے جو ہنگامے برپا ہوئے اور برپا کیے گئے وہ بھی غالباً کسی دوسری کتاب کو پیش نہ آئے۔ آج تقویت الایمان کی سرگزشت پر نظر باز گزشت ڈالی جائے تو چشم تصور کے سامنے ایک عجیب منظر آتا ہے، گویا ایک سمندر ہے جس پر طوفان کا بحران طاری ہے۔ اس کی سطح موجوں کے جوش، ہیجان، ٹکراؤ اور کشاکش سے عرصہ محشر کا نمونہ بن رہی ہے۔ بڑے بڑے جہازوں کے ناخداؤں پر ہراس کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور وہ لنگر ڈال کر دامن ساحل کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ صرف ایک صاحب عزم ملاح اپنے کمزور و نازک سفینے کے بادبان کھولے ہوئے مصروف سفر ہے۔ طوفان کی ہلاکت خیزیاں اور موجوں کی ہیبت انگیزیاں اس کی جبین یقین و ہمت پر اضطراب کی شکن پیدا نہیں کر سکیں۔ جو مسلطیں اپنی دل ربائیوں اور معذرت آرائیوں کے جال دوسروں کے سامنے بچھا کر انہیں پابند ساحل بنا چکی تھیں، وہ اس ملاح کی دامن کشی و انا گیری میں بھی پوری قوت سے سرگرم رہیں، لیکن سلطان فرض کے حکم کی بجا آوری میں اس نے ہر مصلحت کو ٹھکرا دیا۔ بڑھتا گیا وہ اور اپنی بے مثال عظیمت سے ہر مخالف قوت کو ناکام اور ہر معاندانہ اقدام کو نامراد بنا دیا۔ وہ اس مقام پر جا پہنچا جو صرف بزرگان عظیمت ہی کے حصے میں آتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ نقشہ سامنے رکھ لینے سے تقویت الایمان کی سرگزشت کا دھندلا سا خاکہ پیش نظر آ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل یہاں ممکن نہیں۔ کتاب کے ممتاز خصائص۔ تقویت الایمان کا موضوع توحید ہے جو دین کی بنیاد و اساس ہے۔ اس موضوع پر اللہ جانے اب تک کتنی کتابیں اور رسالے لکھے جا چکے ہیں۔ شاہ شہید کا انداز بحث اور طرز استدلال سب سے نرالا ہے اور سراسر مصلحانہ۔ علماء حق کی طرح انہوں نے صرف کتاب و سنت کو مدار بنایا ہے۔ آیات و احادیث پیش کر کے وہ نہایت سادہ اور سلیس انداز میں ان کی تشریح فرما دیتے ہیں، اور توحید کو نقصان پہنچانے والی جتنی غیر مشروع رسمیں معاشرے میں مروج تھیں ان کی حقیقی حیثیت دل نشین طریقے پر آشکار کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عقیدہ و عمل کی ان تمام خوفناک غلطیوں کو اسلام کی تعلیم توحید کے خلاف تھیں مختلف عنوانوں کے ماتحت جمع کر دیا، مثلا شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العادت، شرک فی العبادت۔ اسی طرح تقویت الایمان توحید کے موضوع پر ایک جامع اور یگانہ کتاب بن گئی۔ علاوہ بری یہ کتاب شاہ شہید کے زمانے کی علمی، عملی اور ثقافتی حالت کا ایک نہایت عجیب مرقع ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ آج سے 125 سال پیشتر اس وسیع ملک کے مسلمان کن کن اعتقادی، عملی اور اخلاقی امراض میں مبتلا تھے تو تقویت الایمان اس کے لیے مستند معلومات کا ایک نہایت اچھا ذخیرہ ہوگی۔ شاہ شہید نے محض توحید کی نظری تشریح اور اس کے لیے دعوت ہی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ایسا رنگ اختیار کیا کہ پڑھنے والا اس معاشرے اور ماحول میں جا پہنچا ہے جس میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اس طرح دعوت کی تاثیر و نفوذ میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ کتاب نہایت اہم موضوع پر ہے، لیکن شاہ شہید نے طریق استدلال ایسا اختیار کیا ہے کہ معمولی پڑھا لکھا آدمی اور متبحر عالم اپنے اپنے ذہنی مدارج کے مطابق اس سے یکساں مفید ہو سکتے ہیں اور مستفید ہوتے رہیں۔
اگرچہ یہ کتاب اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب اردو نثر بالکل ابتدائی دور میں تھی، لیکن شاہ صاحب کی عبارت ایسی سادہ، سلیس، شگفتہ اور دلکش ہے کہ چند مخصوص الفاظ و محاورات کو چھوڑ کر اتنی دلکش کتاب لکھنا سہل نہیں۔ یقین ہے کہ اردو زبان نشو و ارتقاء کے مزید مدارج طے کرنے کے بعد تقویت الایمان کو بلحاظ اسلوب اپنا ایک گراں بہا سرمایہ تصور کرے گی۔ اعتناء اور عدم اعتناء کے متضاد مناظر۔ یہ امر حد درجہ تعجب انگیز ہے کہ تقویت الایمان اپنے گوناگوں محاسن کے باوجود عقیدت مندوں کے دائرے میں بھی بیک وقت اعتناء اور عدم اعتناء کے متضاد مناظر کا مرجع بنی رہی۔ اس کی طباعت و اشاعت سے اعتناء کا یہ حال کہ اردو کی کوئی دوسری کتاب اس کی برابری کا دم نہیں مار سکتی۔ بہت سے اشخاص و ادوارات کا دستور حیات ہی یہ رہا کہ ہر سال اس کے ہزاروں نسخے چھاپتے اور مفت یا تقریباً مفت تقسیم کر دیتے، لیکن عدم اعتناء کی یہ کیفیت کہ نہ کتاب کے متن کی تصحیح و تنقیح پر کوئی قابل ذکر توجہ کی گئی، نہ زمانے کے مذاق مطالعہ میں ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی تبویب و تہذیب کا کوئی سر و سامان کیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدت مندوں نے بھی اسے زیادہ سے زیادہ تبرک کا درجہ دے دیا تھا اور اس متاع عزیز سے مخصوص ربط و ضبط کا تقاضا صرف یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ جس صورت میں آئی اسی صورت میں آئندہ نسلوں کے حوالے کر دی جائے۔ راقم الحروف کے علم کے مطابق تصحیح متن اور تبویب مطالب کی صرف 2 کوششیں مختلف اوقات میں ہوئیں، لیکن وہ بھی ادھوری رہ گئیں۔ ضروری کام۔ اس سلسلے میں کئی ضروری کام تھے جو تصنیف و تالیف کا سلجھا ہوا مذاق رکھنے والے اصحاب کی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکتے تھے۔ تقویت الایمان کے مطالعے میں بیک نظر واضح ہو سکتا ہے کہ شاہ شہید نے اپنی دوسری تصانیف کی طرح اسے بھی قلم برداشتہ لکھ ڈالا تھا۔ اس سرزمین میں احیاء اسلامیت کے جن عظیم القدر مقاصد کی خاطر وہ اپنے حیات عزیز کے بیش بہا اوقات وقف فرما چکے تھے، ان میں غیر معمولی اشتغال و انہماک کے باعث بظاہر تقویت الایمان کے مسودے پر نظر ثانی کی بھی مہلت نہ مل سکی۔ کتاب کے سلسلے میں جو ضروری کام شاہ شہید خود انجام نہ دے سکے تھے، عقیدت مندوں کا فرض تھا کہ انہیں خود پورا کرتے۔ مثلا نمبر 1، کتاب میں جا بجا ذیلی عنوانات لگائے جاتے تاکہ اس کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور نفع بخش بن جاتا۔ نمبر 2، شاہ شہید نے حسب ضرورت احادیث کی عبارات نقل کر دی ہیں، ضروری تھا کہ حواشی میں احادیث کی تخریج کی جاتی اور مطبوعہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے۔ نمبر 3، شاہ شہید نے اپنے گرد و پیش میں جن غیر شرعی مراسم و مشاغل کا ہجوم دیکھا ان کا ذکر اجمالاً کر دیا۔ بعد کے زمانے میں وہ مراسم آہستہ آہستہ ناپید ہوتے گئے، ضروری تھا کہ ان کی کیفیت اختصاراً بیان کر دی جاتی تاکہ پڑھنے والوں پر ان کا غیر مشروع ہونا مخفی نہ رہتا اور وہ اس نوع کی دوسری رسموں سے احتراز کرتے جن کی ہیئت ہر دائرے میں مختلف تھی۔ نمبر 4، شاہ شہید کے زمانے میں طریق املا دوسرا تھا، خصوصاً علامات اوقاف کے استعمال کا کوئی دستور نہ تھا۔ بعد میں طریق املا تدریجاً اصلاح پاتا رہا، ضروری تھا کہ پرانا طریق املا چھوڑ کر نیا طریق اختیار کیا جاتا اور جا بجا اوقاف لگا دیے جاتے تاکہ عبارت یسیر الفہم بن جاتی اور کتاب کی افادی حیثیت بڑھ جاتی۔ نمبر 5، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تقیۃ الایمان اپنی سادگی و سلامت اور عبارت کی پختگی اور دل نشینی کے اعتبار سے آج بھی ایک نادر کتاب ہے، تاہم اس کے بعض الفاظ و فقرات کا مطلب زیادہ واضح نہ تھا، ان کی تشریح ضروری تھی۔ افسوس ان میں سے کوئی بھی کام نہ ہو سکا۔ بعض اصحاب نے اس طرف توجہ فرمائی تو وہ ان کاموں کو بقدر ضرورت پورا نہ کر سکے۔ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے تقویت الایمان کی تبویب اور تخریج کی گئی۔ موجودہ دور۔ آج اس کتاب سے استفادے کا دائرہ نظر بظاہر بہت وسیع ہو گیا ہے۔ آج شاہ شہید عرف عام کے مطابق وہابیت نہیں بلکہ احیاء اسلامیت کے علم بردار مانے جاتے ہیں، جنہوں نے اس وقت پاک و ہند کی وسیع سرزمین پر صحیح اسلامی حکومت کے قیام کے لیے
عالم جہاد بلند کیا جب مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی کے تمام نقوش مٹ رہے تھے۔ اس دور میں یہاں تطہیر و آزادی کا چراغ جلایا جب ہر طرف بے چارگی اور مایوسی کی ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ اس حالت نے مسلمانوں کو عزم و ہمت کی راہ دکھائی جب ان کی شان فاتحیت پر نزع و اختصار کی کیفیت طاری تھی۔ آج ان کے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ دین کی خدمت اور ملت کی صحیح تعلیم و تربیت کا ایک نہایت مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لہذا تقویت الایمان کو زیادہ سے زیادہ جاذب اور شایان مطالعہ عام بنانا ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ شاہ شہید نے 125 سال پیشتر جو کچھ فرمایا تھا اس کی اہمیت و برتری کا ٹھیک ٹھیک اندازہ جس طرح موجودہ دور کر سکتا ہے پیشتر کے ادوار نہ کر سکتے تھے۔ تقویت الایمان کی ترتیب۔ شاہ شہید نے تقویت الایمان کی ترتیب سے پیشتر توحید کے اثبات اور شرک و بدعات کی تردید کے لیے آیات و احادیث جمع کی تھیں اور اس مجموعے کا نام رد الاشراک رکھا تھا۔ نواب صدیق حسن خان مرحوم نے ان احادیث کی تخریج کی اور مجموعے کو الادراک لتخریج احادیث رد الاشراک کے نام سے شائع کر دیا۔ شاہ شہید نے اس مجموعے کے صرف ابتدائی حصے کو اردو کا جامعہ پہنایا اور یہی تقویت الایمان ہے۔ بقیہ حصے کو مولوی سلطان محمد مرحوم نے تذکیر الاخوان کے نام سے اردو میں شائع کیا۔ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ تقویت الایمان کس زمانے میں لکھی گئی۔ اس میں ایک مقام پر کعبہ مقدسہ کے صحن کا منظر پیش کیا گیا جس سے دل پر اثر پڑتا ہے کہ یہ منظر چشم دید ہے، لہذا سمجھا جا سکتا ہے کہ کتاب سفر حج سے واپس آ کر لکھی گئی۔ ملا صاحب بغدادی نے بعض اصحاب کی انگیخت سے تقویت الایمان پر کچھ اعتراضات کیے تھے۔ شاہ شہید نے اس کے جواب میں ایک خط کانپور سے لکھا تھا جس پر 1240 ہجری درج ہے۔ اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب سفر حج سے مراجعت پر 1240 ہجری کے اوائل میں لکھی گئی۔ اس زمانے میں شاہ شہید ہمتاً دعوت تنظیم و جہاد کے لیے وقف ہو چکے تھے اور 7 جمادی الاخری 1241 ہجری کو جہاد کے لیے روانہ ہو گئی۔ ملا صاحب بغدادی نے تو شاہ شہید کا مکتوب پڑھ کر اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ علماء دہلی میں جس شخص نے شاہ شہید کی مخالفت میں زیادہ نمایاں حیثیت حاصل کی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں، جن کے متعلق اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ علم و فضل میں بلند مرتبہ ہونے کے باوجود ان کے اعتقادی نظریے عوامی تھے۔ انہوں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظیر کے امکان و امتناع کا مسئلہ چھیڑ دیا اور قدرت و مشیت کا فرق پیش نظر نہ رکھا۔ شاہ شہید نے رسالہ یکروزی میں ان تمام اعتراضات کو بے بنیاد ثابت کر دیا۔ یہ بحثیں تفصیلاً یہاں درج نہیں کی جا سکتی۔ تقویت الایمان کے مختلف نسخے۔ کتاب کی از سر نو ترتیب و تہذیب کے سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ایسے نسخے فراہم کیے جاتے جس پر نظر بظاہر زیادہ اعتماد کی گنجائش تھی۔ جو نسخے پیش نظر رہے ان کی کیفیت یہ ہے۔ نمبر 1، قلمی نسخہ مکتوبہ 7 ذی-القعدہ 1252 ہجری بمطابق 13 فروری 1837 عیسوی، کل 114 صفحات، فی صفحہ 14 سطر، فی سطر 16 الفاظ۔ راکم الحروف کے علم میں یہ سب سے پرانا مخطوطہ ہے۔ بعض اوراق قدرے کرم خوردہ ہیں، ابتدائی 8 صفحات غائب ہیں۔ نمبر 2، قلمی نسخہ صفحات 237، فی صفحہ 8 سطر، فی سطر 14 الفاظ، کتابت عمدہ، کاغذ اچھا، تاریخ کتابت درج نہیں۔ یہ دونوں نسخے خلیل الرحمن صاحب داودی نے مرحمت فرمائے۔ نمبر 3، تقویت الایمان مطبوعہ مطبع دارالعلوم دہلی 1847 عیسوی، کل 92 صفحات۔ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ کون سا ایڈیشن ہے، ہمیں اب تک اس سے پیشتر کا مطبوعہ نسخہ نہیں مل سکا۔ نمبر 4، نستعلیق ٹائپ کا نسخہ۔ یہ مولانا محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کی تصحیح، مولوی عبداللطیف رحمہ اللہ
اور مولوی کامل رحمہ کے اہتمام، منشی غلام مولا رحمہ، منشی والد صاحب رحمہ کی کار پردازی میں مطبع محسنی کلکتہ میں طبع ہوا تھا۔ تاریخ اتمام طباعت 1854 عیسوی ہے۔ اس میں متن کی تصحیح کا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ عبارت کے مقابلے سے معلوم ہوا کہ مفصح نے کچھ عبارتیں بدل دی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ایڈیشن پیش نظر رہے، جن سے بطور خاص قابل ذکر جمعیت دعوت و تبلیغ کا شائع کردہ ایڈیشن ہے۔ مطالعے کی عادی طبیعتوں پر بے تکلف واضح ہو جائے، اس قسم کی جزوی ترمیمیں پہلے بھی ہو چکی تھیں، لیکن عمیق غور و فکر کے بعد یہی مناسب ہوا کہ کسی حصے میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اور متن کو انتہائی تحقیق و کاوش سے درست کر کے بجنس ہی چھاپ دیا جائے۔ صرف اتنا کیا کہ شاہ شہید کے عہد کا طریق املا چھوڑ کر مروجہ طریق اختیار کیا۔ مثلا نمبر 1، شاہ شہید کے زمانے میں بعض الفاظ ملا کر لکھنے کا دستور تھا۔ مثلا مل کر، ہم کو، پیش نظر کتاب میں ہر لفظ الگ الگ لکھا گیا ہے۔ نمبر 2، شاہ شہید کے زمانے میں ہو اور جائے کو ہووے اور جاوے لکھتے تھے، پیش نظر کتاب میں موجودہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ نمبر 3، پوری کتاب میں جا بجا اوقاف لگا دیے گئے ہیں تاکہ فکرے اور جملے ممتاز رہیں۔ اس سلسلے میں بعض مقامات سے اور یا اس قسم کے دوسرے الفاظ حذف کر دیے جو دراصل کامہ اور وقفے کا بدل تھے۔ ہمارے نزدیک ان میں سے کسی بھی چیز کو متن میں تبدیلی قرار نہیں دیا جا سکتا اور یہ صرف طریق املا کا اختلاف ہے۔ نمبر 4، جن الفاظ یا فقرات کا مفہوم توضیح طلب تھا ان کی توضیح حاشیے میں کر دی گئی ہے، یا متن میں قوسین کے اندر ایک لفظ یا چند الفاظ بڑھا دیے گئے۔ نمبر 5، جو احادیث متن میں جزون نقل ہوئی تھیں انہیں حاشیے میں مکمل درج کر لیا۔ نمبر 6، شاہ شہید نے بعض آیات کے ترجمے میں صرف مطالب قرآنی اور اپنا مقصد پیش نظر رکھا۔ ایسی آیات کے لفظی ترجمے کے سلسلے میں شاہ عبد القادر محدث رحمہ اللہ کا ترجمہ درج کر دیا۔ آخری گزارش، اپنی ناچیز بساط کے مطابق انتہائی کوشش کی کہ کتاب کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ سہل اور جاذب انظار و قلوب بن جائے۔ اگر اس سلسلے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل لا یزال کا کرشمہ سمجھتے ہیں۔ اگر کہیں فرو گزاشت ہوئی تو اسے اپنی فکر و نظر کی لغزش تصور کرتے ہوئے قارئین کرام سے معذرت خواہ ہیں۔ مقصود اس کے سوا کچھ نہیں کہ شاہ شہید رحمہ اللہ کے اس اہم دینی کارنامے سے استفادے کا دائرہ زیادہ سے زیادہ وسیع ہو اور مسلمان حقیقی معنی میں مسلمان بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔